اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار۔ آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز پہ خصوصی نشریات باخبر پاکستان کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور یقیناً سی بات ہے کہ آپ کو انتظار ہوتا ہے اس پروگرام کا، کہ اس پروگرام میں کیونکہ ہم بات کرتے ہیں عوام کی، ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی سالمیت کی، پاکستان کے حالات کی، غربت کی، بھوک افلاک کی۔ آج ہم نے بہت اہم ٹاپک جو کہ رکھا ہے، کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں، غربت سے عوام پریشان ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا ہے، لیکن کچھ کمی آئی ہے، لیکن جتنی کمی آئی ہے اس کمی سے عوام خاصا خوش نہیں ہیں، چاہتے تھے کہ زیادہ کمی ہو، لیکن کچھ ریلیف دیا ہے۔ ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم سے کہ آئندہ آنے والے جو دن ہیں ہمارے لیے رحمت، برکتیں اور مشکلات کو دور کرنے میں ثابت ہوں۔ ہمارے درمیان خوبصورت لب و لہجے کی شخصیات نے ہمیں جوائن کیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ آج جو کہ رمضان کے بعد سے یہ میرا پہلا پروگرام ہے، اور ہم نے اس پروگرام کو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر دیا۔ پاکستان کی بات ہوگی، کراچی کی بات ہوگی، بہت کچھ ہونے والا ہے اس ٹرانسمیشن میں۔ سب سے پہلے جو میرے مہمان ہیں، قبلہ کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے، علامہ شوکت حسین سیالی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ان کے ساتھ ہی آپ کا تعلق دیوبند سے ہے، علامہ محمد عمر عباسی۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکر گزار کہ آپ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ کیونکہ رمضانوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کی توجہ حاصل کی اور آپ نے ان کو بے حد پیار کیا۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو ایک K21 نیوز پر ہمارے درمیان ایک دفعہ پھر موجود ہیں۔ علامہ اطہر مشہدی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ نے؟ اور ان کے ساتھ ہی نمائندہ ہے باخبر پاکستان کے، آج ایک نیا ٹاپک لے کے ہم آپ کے سامنے آئے ہیں، میری مراد ہے جناب عثمان افتخار سے۔ السلام علیکم عثمان۔ وعلیکم السلام۔ عثمان کیسے مزاج؟ شکر اللہ کا۔ عثمان میں آپ سے ہی آغاز کروں گا، کیونکہ باخبر پاکستان کا یہ خاصا رہا ہے کہ ہم عوام کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک واقعہ پیش آیا، مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا واقعہ تھا، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک دوست کی کال آتی ہے جن کا نام ہے منیب، ان کی وائف کے ساتھ یہ حادثہ ہے۔ انسٹاگرام پہ بہت سارے فالوور تھے ان کے، ان کی وائف کے، ان کی وائف کے۔ جی۔ تو ان کو کال آتی ہے، ملائکہ پولر ہے فیس 6 بخاری کمرشل میں، کہ ہم آپ کی سٹوری لگائیں گے اپنے پیج پہ اور آپ کی جو سروسز ہیں وہ فری آف کاسٹ ہے، یعنی کہ آپ ہمارے پولر کی پروموشن کیجیے۔ جی 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 جی، ٹریٹمنٹ جو ہے، جو ہمارے جو ہے فری آف کاسٹ، فری آف کاسٹ دیجیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جاتی ہیں وہاں پہ، ان کے نیلز وغیرہ ہوتے ہیں، لیڈیز نے اپنا کام کروایا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پیج سے لگائیں گے آپ کی سٹوری۔ تو جس لڑکی کا اکاؤنٹ تھا انہوں نے بولا میں اپنے اکاؤنٹ سے لگاؤں گی، تو اس بات پہ انہوں نے شٹر بند کیا اور لڑکی کو مارا، آپس میں ہاتھا پائی ہوئی، اور پھر بولا جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ آپ کر لیں اور جائیں، کسی کو بھی بلانا ہے آپ بلا لیں۔ اس طرح کا پولرس والے رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا حکمت عملی کی؟ وہاں سے پولیس سے رابطہ کیا، 15 کال کی، کیا ہوا؟ پھر نیکسٹ ڈے ان کی وائف اور ہسبینڈ میری طرف آئیں گھر پہ، پھر ہمارے ایک اور بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے پھر ایس ایچ او صاحب سے رابطہ کیا، عرفان آصف، درخشاں تھانے گئے ہم لوگ، وہاں پہ اپلیکیشن دی، پھر 2 دن ہو گئے، تو انہوں نے بولا انشاءاللہ آپ کو 2 دن بعد کال کی جائے گی اور ایکشن لیا جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ عرفان ایس ایچ او؟ جی جی، عرفان آصف۔ انشاءاللہ آواز اٹھنی چاہیے۔ یہ میں اسی موقف کو لے کے اپنے علماء اکرام کی جانب آؤں گا کہ علامہ صاحب، شوکت سیالی صاحب سے میں آغاز کروں گا کہ اس طرح کی چیزیں بند ہونی چاہیے۔ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں، لوگ کہتے ہیں کہ نوکریاں جو ہیں نہیں کرنی چاہیے خواتین کو، یہ بڑا مسائل ہے کہ اگر کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ لڑکی کیا کرتی ہے، گھر میں رہتی ہے یا جاب کرتی ہے، اگر بتا دیا جائے کہ لڑکی جاب کرتی ہے تو تاثر اچھا نہیں ہوتا۔ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو محترم ابرار صاحب آپ مبارکباد کہ آپ نے K21 پر باخبر ایک سلسلہ شروع کیا، باخبر پاکستان، کیونکہ وہ رمضان کی ٹرانسمیشن میں ہوتے ہیں تو وہ لفظ رمضان ہی چڑھا ہوا ہے زبان پہ، تو باخبر پاکستان جو کہ پاکستان کے حالات اور یہاں کے معاملات کے حوالے سے آپ بات چیت کرتے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں
تو کرنا بھی چاہیے، اچھی بات ہے۔ باقی یہ جو بات ابھی آپ نے فرمائی ہے، دیکھیں بہن بیٹیوں کے حوالے سے، دراصل بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ جب ہم دین میں داخل ہو جائیں گے اور اپنی زندگیوں کو اسلامی سانچے میں ڈھال دیں گے، قرآن و سنت کا دامن تھام کے اپنی زندگیوں کو خوبصورت اور حسین بنائیں گے، تو انشاءاللہ یہ دنیاوی حالات اور دنیاوی مسائل ہمارے خود بخود بہتر انداز میں حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ابرار بھائی، جب ہم دین سے دوری اختیار کریں گے، قرآن و سنت سے دوری اختیار کریں گے، اور پھر ہم اپنی زندگی کے جو مسائل ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے طور اور طریقوں کے مطابق ان کو چلانے کی کوشش کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کے مسائل تو پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ دیکھیں اسلام نے انسان کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اور سلیقہ بتایا، ٹھیک ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے، بے شک قرآن کے اندر جو ہے ہر چیز کا علم ہے، زندگی بسر کرنے کا وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈالیں۔ اس میں دیکھیں اسلام نے ہر ایک کے حقوق بیان کیے ہیں، کیا ہے وہ بھائی کے حقوق ہوں، بیٹی کے حقوق ہوں، بہن کے حقوق ہوں، معاشرے کے حقوق ہوں، ٹھیک ہے، اس میں سارے حقوق آلریڈی آ جاتے ہیں۔ جب ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے تقدس کو پامال کریں گے، ایک دوسرے کی جو ہے وہ توہین کریں گے، ایک دوسرے پر جو ہے وہ ناجائز جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، یقیناً اسلام ان تمام چیزوں کی مذمت کرتا ہے۔ بالکل اسلام تو دیکھیں ہمیں درس محبت دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے کا، بلکہ دور دور تک اسلام میں اس طرح کی خود ساختہ چیزوں کا تصور ہی نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے نا، جو کہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک غلط طرز عمل بنایا ہوا ہے۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے، دیکھیں الحمدللہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرزمین پر رہتے ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ اور دیکھیں جب ہم پاکستانی ہیں تو ہم اپنے قول و فعل کو صحیح بنائیں۔ اگر ہمارے قول و فعل کے اندر تضاد ہوگا، دیکھیں آؤٹ آف کنٹری بھی آپ ٹریول کرتے ہیں اور آپ آؤٹ آف کنٹری بھی جاتے ہیں، اگر آپ نہ بھی جائیں، آپ اپنے ملک کے اندر ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی آپ ایسا کام کرتے ہیں، ایک میں بات کرتا ہوں کہ اگر کسی بھی گھر کے اندر کوئی ایک فرد غلط ہے، پوری فیملی غلط نہیں ہوتی، گھر کے جتنے بھی ممبر ہیں وہ سارے کے سارے غلط نہیں ہوتے، لیکن ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے مجھے بتائیں کہ وہ گھرانہ بدنام ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اس ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے اس کی پوری برادری، خاندان بدنام ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ وہ گلی، وہ محلہ بدنام ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جس شہر میں رہتا ہے اس شہر کا نام سر فہرست آتا ہے یا نہیں آتا؟ جس کنٹری میں وہ رہتا ہے اس کنٹری کا نام سر فہرست آتا ہے یا نہیں آتا؟ اب غلطی فرد واحد کی ہے، اس کی وجہ سے اس کی کنٹری بدنام ہو رہی ہے، جس شہر میں رہتا ہے وہ بدنام ہو رہا ہے، جس صوبے میں رہتا ہے وہ بدنام ہو رہا ہے، جس محلے گلی میں رہتا ہے وہ بدنام ہو رہا ہے، جس برادری خاندان سے تعلق ہے وہ بدنام ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈھالیں تاکہ ہماری زندگی بہتر اور خوبصورت ہو جائے۔ بڑا خوبصورت میسیج علامہ صاحب کی جانب سے ہمارے ناظرین کو ملا۔ ناظرین کرام، خواتین کو ہراساں کرنے کا معاملہ گزشتہ کئی سالوں سے دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن ایک جو نیا ٹرینڈ ہے کہ پولر کے مد میں آپ پولر کھول تو لیتے ہیں لیکن ہم اپنی بہن بیٹیوں پہ نظر نہیں رکھتے کہ پولر میں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ لازمی سی بات ہے خواتین ہی وہاں پر جاتی ہیں، ان کی ہی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہاں پر، لیکن وہاں ہوتا کیا ہے پتہ بھی نہیں چلا۔ لیکن میں ایک سوالی نشان ہے میرے پاس کہ ایس ایچ او صاحب جو درخشا کے ہیں، عرفان آصف، غالباً آپ نے ان کا نام بتایا، انہوں نے 2 دن بعد ایکشن لینے کا عثمان کیوں کہا، جبکہ تو ایکشن فوری لینا چاہیے تھا نا؟ ان کا ہم ان کو کال کریں گے آنر کو، پھر جن کے ساتھ ہوا حادثہ ان کا نمبر لکھوایا گیا، پھر بولا ان کو کال کریں۔ ابھی تک ان کو کال نہیں آئی؟ ابھی تک کوئی کال نہیں آئی۔ چلیں، اگر ہم بالکل چاہیں گے کہ ہم ڈی آئی جی سے اور ایس ایس پی صاحب سے رابطہ کر کے اس معاملے کو باخوش اسلوبی حل کیا جائے اور اس بہن کو انصاف دلایا جائے کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، کہ یہ واقعہ کسی اور بہن بیٹی کے ساتھ نمودار نہ ہو۔ علامہ اطہر مشہدی ہمارے درمیان موجود ہے۔ علامہ صاحب، آپ کی تو قانون سے بھی کافی جستجو رہتی ہے، قانون کے حوالے سے بھی آپ کافی
علم رکھتے ہیں، اور علامہ صاحب تو آپ ہیں ہی، لیکن اگر بات کی جائے سماجیات کی تو اس میں بھی آپ پیش رہتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں اس واقعے کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. پروردگار عالم نے انسانوں پر احسان کیا کہ اپنے ہر بہا مخلوقات میں سے اس کو فوقیت کی اور اس کو انسان پیدا کیا. اب انسان کا فریضہ ہے کہ وہ انسان پیدا ہوا ہے تو انسان ہو کے زندگی گزارے، اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے اس پر احسان کیا ہے، وہ عوام الناس پر احسان. واہ، بہت اچھی بات. اہل واہ. مناصب جتنے بھی ہیں، کسی منصب پر بیٹھے ہوں، اس منصب پہ بیٹھنے کے بعد جتنے بھی سائل آئیں ان کا فوری طور پر ان کا کام کرنا چاہیے. اگر اس میں وہ غفلت کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں یا تساہل پسندی سے، تو اس میں جتنا تساہل پسندی ہوگی اتنا ان کا جو ہے وہ انصاف کو دیر سے پہنچانے کا جو طریقہ ہے وہ ٹوٹ پڑے گا، اور یہ خود مجرم ہوں گے، کیونکہ یہ وقت دے رہے ہیں مجرم کو، سائل کو وقت نہیں دے رہے. حالیہ جو آپ نے مقدمہ بیان کیا، واللہ عالم کیا حقائق ہیں، لیکن جو سامنے شکل آئی ہے اس میں غفلت نظر آئی ایس ایچ او صاحب. ان کو فوری طور پر وہاں پہنچنا چاہیے تھا. اس پارلر کے جو بھی انتظامیہ ہے موقع پر کم از کم اس کو اپنے تحویل میں لینا چاہیے تھا. بعد میں ان کے آنرز آتے رہتے، اور سائل کو فوراً بلانا چاہیے تھا اور فوری طور پر اس کام کو آغاز کرنا چاہیے. یہ 48 گھنٹے جو گزر رہے ہیں، یہ غفلت دو چیزوں کی نشاندہی ہے. یا تو اس پارلر سے ان کا کوئی رابطہ پہلے سے ہے کہ جن کو یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے، اور سائل سے ہمدردی نہیں ہے، یہ سامنے نظر آ رہی ہے. لہذا ارباب اختیار و اقتدار، خصوصاً انتظامیہ جو پولیس کی ہے، ان کے آفیشلز جو ہیں، جس میں ڈی ایس پی، ایس پی، ایس ایس پی، ڈی آئی جی، ان افراد سے میں درخواست کروں گا کہ اس کو ایک ایماندار انسپیکٹر یا ڈی ایس پی یا ایس پی کے لیول کے آدمی کو یہ انکوائری دی جائے، جس میں ایس ایچ او کو بھی شامل کیا جائے انکوائری میں کہ یہ کیوں اس قدر وقت گزارا جا رہا ہے، اور اس مسئلے کو انجام تک پہنچایا جائے. جو بھی اس کے مجرم ہیں، چاہے کوئی بھی ہو اور کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو، اس کو اس کے انجام سے دوچار ہونا چاہیے. پہلی بات. اور دوسری بات جو آپ نے معاشرے کی بات کی کہ خاتون جو ہیں ان کو نوکری کرنا اور اس کو ہراساں کرنا اور اس پر بدگمان ہونا یا اس کو معیوب سمجھنا. دیکھیے، اسلام نے خاتون کو ایک مقام دیا اور آزادی بھی دی ہے کہ وہ علم بھی حاصل کرے اور اس علم کا استعمال کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کے مطابق جو بھی وہ کام کرنا چاہتی ہے، جو اس کا شعبہ ہے، اس شعبے میں کام کرے. اس کی کچھ قیود و ضوابط ہیں، اس میں رہتے ہوئے کرے. آپ کے سامنے دیگر بہت سے ممالک کی مثال ہیں جو اسلامی ممالک ہیں، وہاں ہماری خواتین بہترین کام کر رہی ہیں، وہ خلا تک پہنچ گئی ہیں حجاب میں رہتے ہوئے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، معیوب نہیں، یہ تو کچھ آئین بات ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کو پرموٹ بھی کرنا چاہیے. تو قیود و ضوابط تو ہر شے میں ہے. لیکن علامہ صاحب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے بالکل اچھی بات کہی، اگر رشتے کے لیے جایا جاتا ہے کسی کے پاس، پتہ چلتا ہے کہ لڑکی جاب کر رہی ہے، تو ان والدین کو بھی چاہیے کہ ان کے اوپر تنقید نہ کریں، پہلے دیکھ لیں پھر بات کریں. نہیں، تنقید دیکھیے آپ، یہ اب ایک نیا سینس. دیکھیے، پاکستان خصوصاً سندھ، بالخصوص کراچی، یہاں غربت اپنے بام کمال پر، اور جو روزگار پہ ہمارے برادران ہیں ان کی آمدنی بھی کم ہے، لمیٹیشن ایسا ہی ہے. یعنی 25 سے 60 ہزار کی ایوریج آمدنی ہے، تو 60 ہزار میں بھی گھر مناسب انداز سے کرائے پہ رہتے ہوئے نہیں چل سکتا. تو اگر ورکنگ وومن آ جاتی ہے تو یہ تو بہترین نظام ہے
کہ 60 وہ ہو گئے 40 ہو گئے تو لاکھ روپے کے اندر گھر بہترین چل سکتا ہے. تو یہ تو کوئی معیوب بات نہیں ہے. ہاں جو بہت ہی زیادہ ایکسٹرا آرڈنری رچ ہیں تو ان کے ہاں یہ معاملات ہی نہیں ہوتے, وہ اس چیز کو فیس ہی نہیں کرتے, ان کے ہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو کہنا چاہیے زمانہ جاہلیت کا مزاج رکھتے ہیں, ان کو اپنے مزاج کو اسلام سے ہم آہنگ کرنا چاہیے. اسلام نے اس کی اجازت دی ہے, تو کسی بھی شخص کو, فرد کو, معاشرے کو, ملت کو, قوم کو, اقوام کو یہ استحقاق نہیں ہے کہ وہ اس پر قدغن لگائے. اسلام نے اجازت دی, حیود و قیود و ضوابط کے ساتھ بالکل کر سکتے ہیں. بڑا اچھا میسیج علامہ صاحب آپ کی جانب سے ناظرین کو ملا. عمر عباسی ہمارے درمیان موجود ہیں. علامہ صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا کہ ایسے کئی واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جس میں خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے, ان کو پامال زیادہ کیا جاتا ہے. خواتین ایک مظلوم, عورت کو مظلوم کا درجہ دیا گیا ہے, اور عورت ایک ایسی ہستی ہے کہ جسے ماں, بہن, بیٹی تو ہے ہی, لیکن ماں کے قدموں کے تلے جنت, یعنی کہ عورت کے قدموں تلے جنت ہے. وہ میری ماں ہو یا میرے بچوں کی ماں ہو, ان کے پیروں کے تلے جنت ہے. ایسی جنت کو دوزخ کی طرف راغب کر دیتی ہیں خواتین ہی, جیسے کہ ابھی پولر کا واقعہ آپ کے سامنے عثمان بھائی نے بتایا. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما. ابرار بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, اور آپ کو ڈھیر ساری مبارکباد اور ڈھیر ساری نیک تمنائیں آپ کے لیے کہ آپ نے جو پروگرام K21 پر باخبر پاکستان کے حوالے سے شروع کیا ہے, اللہ اس کو عروج پر پہنچائے اور اللہ اس کو آپ کے لیے ترقیوں کا ذریعہ بنائے. دیکھیں, بات میں آپ کو بتاؤں, اسلام نے انسانیت کا درس پہلے دیا ہے. اسلام نے انسانیت کا درس پہلے دیا ہے, مسلمانیت کا بعد میں دیا ہے. آج جو قومیں ترقی کی بجائے زوال کی طرف آ رہی ہیں وہ انسانیت کو کھو بیٹھی ہیں. جس قوم میں انسانیت کی اہمیت نہیں ہوتی نا, تو وہ قومیں کبھی ترقی کر نہیں پاتی, وہ ہمیشہ زوال کی طرف جاتی ہے. اچھی بات. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ قرآن کی ایک صورت ہے والعصر, اللہ پاک قسم کھا کر کہہ رہے ہیں قسم ہے زمانے کی, کیوں؟ ان الانسان لفی خسر, کہ بے شک انسان خسارے کے اندر ہے. تو انسانیت پہلے, آج ہم انسانیت کو کھو چکے, اور جب انسانیت کو کھو چکے تو مار کھا رہے ہیں. رہی بات آپ کی لیڈیز والی اور پولر والی, یہ تو SHO تک کی بات ہے. میں آپ کو 24 گھنٹے نہیں گزرے, 24 گھنٹے ابھی نہیں گزرے, میں آپ کو آن دی اسپوٹ ایک ایسا واقعے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس کو سنے تو پیروں تلے زمین نکل جائے. اچھا, غافلیت کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. SHO تو غافل ہو سکتا ہے. میری کل رات آن دی اسپوٹ DIG سے بات ہوئی ایک لاڑکانہ کے, اچھا, اور میں نے ایک خاتون کا مسئلہ ان کے سامنے رکھا, اور میں نے کہا کہ حضرت یہ مسئلہ ہے, اور اصلاح کہا کہ آپ میرے عملے سے بات کر لیں اور یوں فلانا. لیکن حضرت بات یہ کہ میں پچھلے ہفتے بھی بات کر چکا ہوں اس موضوع پر, اور میں نے یہ مسئلہ اور یہ نوعیت, یہ آج کل خواتین کا معاملہ جو ہے نا, یہ خناسیت کا جو معاملہ مردوں کے اندر یا کسی کی طرح عورت کو زد و کوب کرنا, یاد رکھنا وہ مرد نہیں جو عورت پر ہاتھ اٹھائے, وہ مرد نہیں جو عورت کو گالم گلوچ کرے, وہ مرد نہیں جو عورت پر لعن طعن کرے. بے شک. ایک بات تو یہ ہو گئی. رہی بات یہ پولروں کی, یہ تو بے حیائی کا سامان ہے. یہ نام تو ایک ہے, کام دوسرے ان کے, یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. اور ظاہری بات ہے اس کے دھندے کے پیچھے سبوں کو پیسہ جاتا ہے. میں آپ کو کھلے الفاظ میں کہوں, دیکھیں بات میں آپ کو بتاؤں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس کے پیچھے پوری ایک چین ہے. یاد رکھنا, دادا کی پہچان جو ہے نا باپ سے, باپ کی پہچان بیٹے سے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ دادا کا نام کیا, تو میں بولوں گا دادا کا نام میرا یہ ہے, تو آٹومیٹک باپ بیچ میں آ گیا, میرا والد بیچ میں آ گیا. تو آپ جب یہ بات کر رہے ہیں کہ SHO غافل ہیں اور SP اور 2 گھنٹے کا ٹائم, تو حضرت یہ پوری وہ چین کی لڑیاں ہیں, وہ پوری وہ کڑیاں ہیں کہ جہاں پر ہفتہ بھی جاتا ہے, جہاں پر ماہوانہ بھی جاتا ہے, سب چیزیں جاتی ہیں. آن دی اسپوٹ کیسے کریں گے مجھے آپ بتائیں. میں آپ کو ایک بند الفاظ میں ایک مثال دوں ابرار بھائی, کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں, وہ ایک کام کرتے ہیں, کام کرنے کے بعد جو ہے وہ دوسرے ساتھی جو ہے وہ جا کے بولتے ہیں ہمیں ان سے تکلیف ہے, تو لہٰذا ہمیں اس تکلیف سے چھٹکارا دیا جائے. وہ بولتے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں. بولے یار ابھی تو نہیں چل سکتا, کل ہی پیسے لیے ان سے.
2-4 दिन गुजरने दो। तो हज़रत ये माहौल कराची का इस वक्त ये है। ख़वातीन के हकूक़ की बात हो रही है, अल्लामा साहब हमें क्या करना चाहिए? हम भी देखें मर्द हैं, हम अपनी बहन बेटी की इज़्ज़त तो करते हैं, लेकिन किसी और की जब बहन बेटी को देखते हैं तो वो इज़्ज़तें कहाँ चली जाती हैं? हज़रत मैं एक बात बताऊँ को कि अपने पर तो हर एक गैरत खाता है, अपने पर तो हर एक गैरत खाता है, मज़ा तो ये है कि दूसरे पर गैरत खाए। बेशक बेशक। मज़ा तो तब है ना, और इस्लाम ने इसका हुक्म दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना उठाकर आप देखें, आप आए नहीं तो लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा बिल्कुल था, ऐसा ही है। आप आए तो मदीने की बेटियां अमन में हो गई, बेशक ऐसा ही। मदीने की लड़कियां अमन के अंदर आ गई कि अब बुतों का ज़माना चला गया, हक का ज़माना आ गया, अब मदीने की बेटियां दफन नहीं होंगी। क्या बात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें, ये दर्स है इस्लाम का, और यही इस्लाम का हुक्म है कि अपने पर तो गैरत हर एक खाता है, पराई की आवाज उठाए ना। अल्लाह के रसूल ने पड़ोस के लिए क्या हुक्म दिया? मा आमन बी मंबाता व शबाना व जारुहु जायउन, उस शख्स का कोई ईमान नहीं है जो खुद पेट भरकर खा ले, उसका पड़ोसी उसके पहलू में भूखा हो। यानी जो खुद तो ईमानदार है, खुद अपने घर के लिए, अपने घर की मस्तूरात के लिए गैरत खा रहा है और पराई के लिए आवाज नहीं उठा रहा, उस शख्स का क्या ईमान है? आज का माहौल आप देख रहे हैं ना, इस्लाम से हम नाम इस्लाम का लेते हैं, काम गैरों वाला करते हैं। नाम हमारा इस्लामी है और काम यहूद व नसारा वाले। यही चीज है कि आज इस्लाम की अहकामात को हमने पसे पुश डाल दिया। देखिए कुरान की एक आयत है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, कि उस वक़्त के मुशरिकीन और मुनाफिकीन के सामने जब लड़की उनको बताया जाता कि तुम्हें बेटियों की खुशखबरी, तो उनके चेहरे झुक जाया करते थे। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु, जब उनको बेटियों की खुशखबरी दी जाती तो उनके चेहरे झुक जाते थे। और आज का माशरा देखे, बेटी के नाम पर ऐसे कई वाक़ात आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि तलाक़ें वाक़ हो जाती हैं। बेटी पैदा हो गई, तलाक, शौहर तलाक दे देता है। बेटी, भाई ये तो अल्लाह का काम है, अल्लाह की तरफ से जबकि बेटी तो रहमत है, रहमत है, ये तो अल्लाह की दी हुई हम है। गाफिल हैं इन चीज़ों से। यही इस्लाम से दूर जा रहे हैं तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर हम इस्लाम की तालीमात को पढ़ लें कि इस्लाम ने हमें किस बात का हुक्म दिया है, इस्लाम की तालीमात क्या है औरत के मुताल्लिक, इस्लाम यही बच्ची माँ के रूप में, ये बच्ची शफकत है, यही रहमत है, ये अगर थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो इज्जत है, बहन के रूप में चली जाए, ये माँ के रूप में चली जाए तो जन्नत है, ये माँ के रूप में चली जाए। एक सहाबी आया, अल्लाह के रसूल मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है? आपने फरमाया तेरी माँ का। उस सहाबी ने फिर पूछा, अल्लाह के रसूल मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है? आपने फरमाया तेरी माँ का, उम्म की, तेरी माँ का। फिर पूछे, अल्लाह मुझ पर ज्यादा हक किसका है? फरमाया तेरी माँ का। चौथी दफा फरमाया तेरे बाप का तुझ पर हक है। माँ का तो इतना बड़ा हक है। और आज हम क्या कर रहे हैं? इसी जो माँ के रूप में जाने वाली है, आज हम उससे उसके साथ क्या करते हैं? हमारा रवैया क्या है? आज निगाहों पर देखें, आज के नौजवान माशरा, आज की नौजवान नस्ल जो तबाही की तरफ जा रही है, बर्बादी की तरफ जा रही है, आंखों की जिना ने उनको बर्बाद कर दिया, आंखों की बेहयाई ने उनको बर्बाद कर दिया। जब आंखों की बेहयाई उनको बर्बाद कर देगी, फरमाया ये तो एक कर्ज है, इसकी अदायगी तेरे घर से फर्ज है। आज का नौजवान नस्ल किस माशरे की तरफ जा रहा है? जब आंखों की हया न रही, आंखों की इज्जत न रही, तो आज की बहन बेटियां गैर महफूज हो गई। बिल्कुल ऐसा ही नाज़रीन किराम, लेकिन हमें अपनी बहन बेटियों पे नज़र रखनी चाहिए। अगर वो जॉब करती हैं, वो भी अलामा अथर मशहदी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जॉब करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरे कामों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। अगर कोई आपको हरासा करता है तो उसकी फ़ौरन अपने भाई, अपने शोहर से कंप्लेन कीजिए, ना कि डरें। डरने का वक्त नहीं है। अब जब देखें, हमारी एक बहन ने हिम्मत की, आवाज़ बुलंद की और उस्मान से रब्ता किया उन्होंने। उस्मान, मैं आपके तवस्सुल से, बाखबर पाकिस्तान की पूरी टीम के तवस्सुल से, अपने चैनल के तवस्सुल से, SHO दरख्शा इरफान आसिफ गालिबन उनका नाम है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस मामले को हल कीजिए। खुसूसी तौर पे इसको देखिए कि कल को कोई हमें ऐसा वाक़या देखने को ना मिले कि जिस पे हम लोग अफसोस कर रहे हों। इससे कबल के मैं वक्फे पे जाऊं, मैं उस्मान आपसे फिर कहूँगा कि आपने दोबारा उनसे रब्ता करना है, इस बहन को हमने इंसाफ दिलाना है। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। बड़ा अहम टॉपिक है, ख़वातीन को हरासा करने का वाक़या पेश आया है दरख्शा थाने की हदूद में, और इरफान आसिफ
سے میں ملتمس ہوں کہ بھائی اس کام کو دیکھیے، بخوبی انجام دیجیے. اگر آپ کے پاس کمپلین آ چکی ہے تو فردر ایکشن لیجیے ایسے پولر کے خلاف، اور دیکھا جائے کہ اس پولر میں اور کیا کیا ہو رہا ہے. خواتین کو بلا کے ہراساں کرنے کا معاملہ باخبر پاکستان کی ٹیم نے ایک دفعہ پھر منظر عام پر لے کے آئے ہیں. عثمان ہمارے درمیان موجود ہیں، علامہ اطہر مشہدی، عمر عباسی اور شوکت حسین سیالوی صاحب ہمارے درمیان موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں. پہلے وقتوں میں خواتین کی عزت آبرو کا خیال کیا جاتا ہے، لیکن آج کل کیا ہوتا ہے ناظرین کرام، موبائل فون نے اس قدر بگاڑ دیا ہے کہ بھائی بہنوں کے ساتھ ایسی ایسی نازیبا ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ شادیوں میں ایسے ماحول بن چکے ہیں کہ جن کو بیان کرنا بھی قبل وقت ہوگا، کیونکہ ٹک ٹاک جیسی ایپ نے ہمارے گھروں سے عزتوں کا اختتام کر دیا ہے. شرم حیا ایک کہتے ہیں نا کہ خیال ہو کے رہ گیا کہ بس شرم ہوا کرتی تھی، حیا ہوا کرتی تھی. یہ تمام موضوعات تو ہیں ہی، لیکن ایک اہم ٹاپک عمر عباسی نے ہم سے ڈسکس کیا، جس کو ہم کل اپنے پروگرام میں باقاعدہ لے کے آئیں گے، اور اس بہن کو بھی ہم انصاف دلائیں گے. ایک اور واقعہ ناظرین کرام گزشتہ دنوں پیش آیا، وہ یہ واقعہ تھا کہ مالک مکان جو ہوتے ہیں وہ نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے اگر ان کو اپنا گھر دے دیا ہے تو وہ اس قدر گھمنڈ اور اس قدر امیریت کا روب جماتے ہیں کہ وہ کرایہ دار کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا. ایک بندہ خدا، ان کا نام نہیں لوں گا، ان کے ایکسیڈنٹ میں ان کی ٹانگ کٹی جاتی ہے. ان کے 6 بچے ہوتے ہیں، اور مالک مکان نے کیا کیا، ان سے زبردستی چیک لکھوا لیا اور چیک پہ سائن کروا لیا اور گھر بھی بیچ دیا. 1 سال کے بعد ان کے اوپر ایف آئی آر لانچ کی. ایف آئی آر کے بعد ان کو ہراساں کیا گیا. جب یہ بات باخبر کی ٹیم تک آئی، باخبر پاکستان کی ٹیم تک آئی، تو ہم آواز ہو کے ہم نے علامہ اطہر مشہدی صاحب سے رابطہ کیا. انہوں نے اس مسئلے کو کیسے نپٹایا انہی سے جانتے ہیں. جی علامہ صاحب. حاضرین و ناظرین کے لیے معاشرے میں انسانیت دم توڑ چکی ہے، یہ حقائق ہیں. ایک مالک مکانی نہیں، اگر آپ دیگر شعبوں میں دیکھیں جہاں کمزور کے ساتھ، بے بس کے ساتھ، نادار کے ساتھ، مستحقین کے ساتھ وہ تحقیر آمیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جیسے ایک غلام کے ساتھ بھی نہیں روا رکھا جاتا. یہ افسوس کی بات ہے. جس واقعے کی جانب ابھی آپ نے اشارہ کیا، اس شخص کو میں تو نہیں جانتا تھا، پہلی بار میں نے دیکھا، اور مجھے خبر ہوئی کہ یہ شخص خودکشی تک چلا گیا تھا. اس کو وہاں سے واپس لایا گیا. اس کا سبب یہ تھا کہ مقروض ہو چکا تھا، اور قرض اس لیے قرضدار ہو گیا کہ ایک حادثے میں اس کی ٹانگ کٹ گئی، ٹانگ سے محروم ہو گیا، معذور ہو گیا. اب معذوری میں چونکہ مزدور تھا، مزدور اپنی گھر کو ویسے چلانا مشکل ہوتا ہے، معذور چل جائے کہ ہو جائے اور ٹانگ ہی نہ رہے تو مشکلات آ گئی. تو بہت سے قرضدار اس کے ہو چکے تھے. اپنی غربت سے اور لوگوں کے طعنوں سے تنگ آ کر کے اور حالات کے ستائے ہوئے معاملات سے تنگ آ کے خودکشی کر رہا تھا. لیکن خدا نے ایک بندہ خدا کے ذریعے وسیلہ بنایا مجھ جیسے شخص کو، اور میرا وسیلہ بنے ظفر بھائی، ڈی سی کے ڈاکٹر علی واصف، ایک صاحب اور تھے جو قیس منصور بھائی، منصور صاحب، اور خورشید عالم ڈار. تو یہ افراد وسیلہ بنے، اور ان کے ذریعے نہ صرف کہ اس کی رقم بھی ادا کی گئی، مقدمہ بھی تقریباً ختم ہو گیا، اور پیر منگل کو اس کا رپورٹ. اچھا، ایس آئی یو آپ کے رابطے میں ہے علامہ صاحب؟ ایس آئی یو نے کیا اس کے اندر پیش رفت کی؟ دیکھیے، اس میں ہمارے ایک کرم فرما ہے اور اہل منصب ہیں، ایس ایس پی ہیں، انہوں نے ایس آئی او کو بھی درخواست کی، انسٹرکشنز دی کہ چونکہ معذور ہے لہٰذا اس معاملے کو خود دیکھو اور اس مسئلے کو ختم کرو. تو ایس آئی او کا ایک پازیٹیو رول رہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس نے ایک اچھا کام کیا. لیکن مالک مکان اور اس کے ساتھ ایک شخص آیا ہوا تھا جس کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بہت زیادہ آگے بڑھ کے بات کر رہا تھا، اس کا اٹھانا ہی مناسب تھا. بہرکیف خدا نے یہ کام کیا، نہ صرف کہ اس کا مقدمہ ختم ہوا بلکہ اس کے دیگر معاملات بھی ختم ہوئے. اس کو ایک خطی رقم بھی مل گئی کہ اس سے وہ اپنا کچھ چھوٹا سا کام شروع کر سکے. تو پروردگار وسیلہ بنتا ہے. لیکن یہ جو معاشرے کی بے حسی ہے، بدماشی ہے،
غربت زدہ انسان کے ساتھ، مفلس انسان کے ساتھ خدا را انسان کس وقت دینے کے بجائے لینے پہ آ جائے، بے شک اس سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا ہمیں ہمیشہ دینے والا رکھے، اس کی دعا کیجئے، اور یہ دعا اس وقت کام آئے گی جب آپ دینا مستقل رکھیں گے، لوگوں کا درد محسوس کریں گے، اپنا پیٹ کاٹیں گے اور لوگوں کی مدد کریں گے۔ علامہ صاحب، ان کی پوری فیملی آپ کے لیے دعا گو ہے۔ وہ جب سو کے اٹھتے ہیں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، جب سوتے ہیں تو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیس منصور انسان دوست ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، انہوں نے بھی علامہ صاحب کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے رہے۔ خورشید عالم ڈار جو کہ میرے بھائی بھی ہیں، بڑا شفقت کرتے ہیں، اور میرا بھائی، میرا جو لیگل ایڈوائزر ہے توصیف ابرو، یہ تمام شخصیات یکجا کھڑے ہو گئے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے آپ کو کمزور سمجھ چکا تھا۔ لیکن ایس آئی یو ابھی بھی اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، ایس آئی یو مبینہ ٹاؤن کہ میں ان سے ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا کہ اس معاملے کو خوش اسلوبی سے سمیٹی، اور ایسے مالک مکان کو آپ سمجھائیں کہ بھائی جو دے سکتا ہے اس سے لیں، جو نہیں دے سکتا اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ قبلہ آپ کی جانب آؤں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں آپ دونوں شخصیات کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور ایک موقف دینا چاہوں گا کہ ایک سوشل میڈیا پہ بڑا تہلکہ مچا ہوا ہے، دھوم مچی ہوئی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ اس بات کو ہم لوگ پتہ کب یاد کرتے ہیں؟ جب ذاتیات پہ آتی ہے تو ہم مسلمان بن جاتے ہیں، سچے عاشق رسول بن جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے دیکھا کہ کوئی پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے؟ ہم اپنے خاندان میں دیکھیں، کوئی خاندان میں ایسی بیوائیں ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے۔ کیا ہم نے کبھی ان سے پوچھا کہ آپ نے کچھ کھایا، کچھ پیا؟ ہم تمام چیزوں سے ہٹ کے آ جاتے ہیں ذاتیات پہ اور فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ڈیفینس میں جو واقعہ پیش آیا ایک بہن کا، اس کے لیے آواز بلند کوئی نہیں کر رہا۔ اگر کوئی اور واقعہ ہوتا تو ہم سب کھڑے ہو جاتے۔ بھائی بننے میں تو ٹائم ہی نہیں لگاتے، مسلمان ایسے ہیں۔ لیکن علامہ صاحب، میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ہمارے K21 کے پلیٹ فارم سے ایک اتحاد مسلمین کا میسیج دیجئے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، جو مذہب کا تماشا بن رہا ہے، ہمارا مقصد کسی کی دلازاری کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد کسی کا نام لینا نہیں ہے، لیکن بند لفظوں میں ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کو آپس میں نہ لڑوائیے، یکجا ہو جائیے۔ ایک میسیج میں چاہوں گا کہ آپ کی جانب سے، اور پھر جی ابرار بھائی، اصل میں بات یہ ہے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے نا معاشرے کے اندر، یقینی طور پر ہر مسلمان صاحب محبت کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اہل بیت کی محبت کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر وہ اصحاب رسول کی ناموس پر حملہ آور ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو اصحاب رسول کی جھوٹی محبت کا لبادہ اوڑھ کر اولاد نبی کی ناموس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو دونوں طبقے ہیں، یعنی گستاخان صحابہ اور گستاخان اہل بیت، ہم ان دونوں طبقوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یقینی طور پر ہمارا یہ وطن عزیز، ہمارا ملک پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم نے دیکھیں بہت ساری ایسی قوتیں وجود میں آئی ہیں، اگرچہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، کہ جنہوں نے ہمارے اس وطن عزیز ملک پاکستان کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمارے وطن عزیز کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں وہ شخص وفادار نہیں ہوتا، وہ غدار ہوتا ہے۔ جس درخت کے سائے کے نیچے آپ بیٹھیں، اسی درخت کی جڑوں کو آپ کاٹنا شروع کر دیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وطن، اپنے ملک کی بھی حفاظت کریں، یہاں اس وطن کی املاک کی بھی حفاظت کریں، اور یہاں بسنے والے لوگوں کی بھی رسپیکٹ کریں، اور خاص کر کے دیکھیں پھر بات وہیں آ جاتی ہے، شروع میں نے کہا کہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی دیکھیں بیٹی کی جاب کے حوالے سے بات ہوئی، میں اس کو بھی تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہوں۔ وہ ہماری بیٹیاں، وہ ہماری بہنیں، وہ ہماری مائیں جن کو ان کے گھر کے افراد اجازت نہیں دیتے۔ اگر ایک مثال ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، میں گھر کی ساری ذمہ داری اٹھاتا ہوں، وہ بات ضد ہوتی ہے کہ نہیں میں جاب پر جاؤں گی، یہ بھی تو نا انصافی ہے نا، یہ بھی تو غلط ہے نا۔ جب میں ساری ذمہ داری اٹھا رہا ہوں تو وہ تو پھر بات یہ ہو کہ شوقیہ طور پر وہ باہر نکل رہی ہے، شوقیہ طور پر جاب کر رہی ہے، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر دیکھیں جس طرح قبلہ نے کہا کہ جو اسلامی تقاضے ہیں
ان تمام اصول و روابط کے مطابق اگر یقینی طور پر ان کی انکم اتنی نہیں ہے، گھر کا نظام نہیں چل سکتا، تو بامر مجبوری وہ ان تمام تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حجاب کے استعمال کے ساتھ باہر جا سکتی۔ بالکل، بڑی خوبصورت بات، بڑا خوبصورت میسیج۔ علامہ عمر عباسی، آپ کا تعلق دیوبند سے ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کی جانب سے بھی ایک میسیج ہمارے ناظرین تک پہنچے۔ دیکھیں حضرت، بات پتہ ہے کیا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے نا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ شاعر کا ایک جملہ ہے کہ کرم کرو گے کرم کریں گے، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ آج کی سوشل میڈیا کے اندر جس طرح جو مذہب کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں مذہب کو آڑے ہاتھوں لے لیا جاتا ہے، اور فتوے تو ان کی لونڈیاں ہیں، گویا کہ ان کی جیبوں میں پڑی ہوئی ہیں، کوئی بھی بیٹھ کر بس مذہب کا نام لے کر اس کو اپنے گھر کی۔ تو میں آپ کے اس چینل کے توسط سے، بالخصوص پھر آپ کے ابرار باخبر پاکستان کے توسط سے ان کو یہ پیغام دوں گا کہ یاد رکھنا، اللہ نے ہر فرعون کے لیے موسیٰ کو پیدا کیا ہے۔ جو مذہب کو آڑے ہاتھ اڑے گا اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، چاہے وہ جس شکل میں بھی ہوگا، جس اس میں بھی ہوگا۔ کبھی اہل بیت کو نشانہ بنا کر، کبھی اہل بیت کا لبادہ لے کر، یعنی اہل بیت کا ہیڈنگ لے کر صحابہ کو تنقید کرنا، کبھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ لے کر اہل بیت کو نشانہ بنانا۔ یہ یاد رکھنا، اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے، کشتی نوح ہے، اور صحابہ ستارے ہیں، کشتی میں بیٹھ کر ستاروں کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ کشتی میں بیٹھیں گے، ستاروں کو نہیں دیکھیں گے تو پاگل کہلائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ مذہب کو آڑے ہاتھوں نہ لیا جائے، اللہ نے آپ کو جہاں تک جتنا علم دیا اس کو لیا جائے۔ اگر آپ 1 منٹ ہے ہمارے پاس، میں چاہوں گا کہ بس ٹھیک ہے، آپ سے گفتگو سلسلہ جاری رہے گا۔ علامہ اطہر مشہدی کے آخری 1 منٹ ہے ہمارے پاس، میں چاہوں گا علامہ اطہر مشہدی صاحب کا بھی آخری میسیج لے کے ہم اختتام کی جانب جائیں۔ دیکھیے، قرآن اور اہل بیت اصحاب باوفائے رسول، سب کا اتفاق ہے تمام چیزوں کا، اصول معین ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہی رہے گا، چاہے کسی لباس میں بھی آ جائے، بالکل اس کی مذمت کی جائے گی اور زمانہ مذمت کرتا رہے گا۔ بالکل صحیح۔ قرآن نے واضح پیغام دیا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اور کس کا احترام واجب ہے۔ قرآن نے اصول معین کر دیا، لیکن چونکہ استثناء نہیں دیا، اپنے نبی اللہ کو بھی نہیں دیا۔ جناب آدم سے لے کے دیگر انبیاء کی پوری مثال ہمارے سامنے ہے کہ جس کا احترام کیا جائے گا اس کا اصول معین ہے۔ اس اصول کے تحت جو بھی شخص احترام کے قابل ہے، چاہے اصحاب باوفائے رسول ہیں، اہل بیت الزام ہیں، دیگر ہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک عام آدمی کا بھی استحصال نہیں کیا جا سکتا، اسلام یہ کہتا ہے۔ ایک عام آدمی کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، اس کا احترام واجب ہے، لیکن اس کا اصول ہے، اس اصول پر۔ اب اگر کوئی شخص کسی لباس کے اندر بھی یزید کو کہے یا کسی کو بھی کہے، اس پہ لعنت ہی کی جا سکتی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ اسلام کا اصول ہے، اس پہ تمام مسالک، مکاتب اور دیگر لوگوں کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف۔ اور اس بات کا علامہ صاحب ہم نے K21 نیوز کی باخبر پاکستان کی ٹیم نے پروف بھی کر دیا کہ جیسے آپ تینوں ہی شخصیات ہمارے درمیان موجود تھیں، اتحاد بین المسلمین کی بات کی گئی، عمر عثمان، اور ہمارے ساتھ تو اطہر مشہدی اور شوکت سالوی صاحب بھی اور عمر عباسی قبلہ آپ بھی موجود تھے۔ ناظرین کرام، آج کی پوری گفتگو کا جو مقصد تھا، کیونکہ آج ہمارا پہلا پروگرام تھا، آج سے ہم نے اس کو کنٹینیو کر دیا ہے، خواتین کے حقوق کی بات کی اور ان گستاخوں کی بات کی کہ جو اہل بیت کے خلاف ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ آئندہ بھی بات ہوگی۔ لیکن ہمیں دیجیے اجازت، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔